الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قربانی اسلامی شعائر میں سے ایک شعائر ہے جس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے سلسلے میں احکام کو بہت وضاحت اور تفصیلات کے ساتھ بیان کیا۔ قربانی کس پر واجب ہوگی، قربانی کے ایام کیا ہیں، کن جانوروں کی قربانی صحیح ہوگی اور وہ کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائے گی۔ میں آپ کے سامنے اسی سلسلے میں کچھ مسائل رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص میں وسعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ میں آ کر عام مسلمانوں کے ساتھ نماز عید ادا کرے۔ یہ اور ان جیسی حدیثوں کی بنیاد پر علماء فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ہاں، البتہ شرط یہ ہے کہ اس میں وسعت ہو، یعنی وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب قربانی کے سلسلے میں کون شخص ہے؟ وہ شخص جس کے پاس سونا چاندی، نقد پیسے، مال تجارت، ان چار چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان جو بعض لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور بعضوں کے پاس نہیں بھی ہوتا ہے، ضرورت سے زائد سامان، یہ سب مل کر اگر چاندی یا سونے کا نصاب بن جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر دو ہی نصاب ہے، یا چاندی کا نصاب ہے یا سونے کا نصاب ہے، دونوں میں سے کسی کا بھی بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ سونے کا نصاب آج کے حساب سے، گرام کے حساب سے 87 گرام 479 ملی گرام بنتا ہے، 87.479۔ ظاہر سی بات ہے کہ سونا کافی مہنگا ہے، اس وجہ سے اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن اس کے مقابلے میں چاندی 612 گرام 35 ملی گرام، یہ تقریباً آج کی تاریخ میں 60,000 روپے کے قریب نصاب بن جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا پیسہ
اتنا مال تجارت اگر اس کا کچھ چھوٹا موٹا کاروبار ہے، اور ان سب کے ساتھ اس کے پاس اگر ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان سے کیا مراد ہے کہ جس کا استعمال عام طور پر نہیں ہوتا، وہ پڑا رہتا ہے، یا وہ چیز ضرورت میں داخل ہی نہیں ہے، دونوں طرح کی چیزیں. جیسے ہم مثال عام طور پر دیا کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی تو گھر والے اپنی بیٹی کو تانبے اور پیتل کے برتن دیا کرتے تھے. اب تو ڈنر سیٹ کا زمانہ آ گیا، ورنہ پہلے زمانے میں قیمتی اس طرح کے برتن ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کو اٹھا کر جہیز کا سامان بول کر رکھ دیا جاتا تھا. تو کبھی ضرورت پیش آ جائے استعمال کی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پڑا ہی رہتا تھا. بسا اوقات تو موت کے بعد پتہ چلتا تھا کہ کیا کیا ہے. تو اس کو آپ ضرورت سے زائد سامان بول سکتے ہیں آج کی تاریخ میں. اسی طریقے سے جس چیز کو شریعت نے ضرورت نہیں مانا، جیسے گھروں میں ٹی ویاں ہوتی ہیں قیمتی بڑی بڑی، تو وہ کوئی ضرورت کی چیز تو ہے نہیں. پہلے زمانے میں VCR ہوا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزوں کی قیمت بھی اگر کسی کے گھر میں ہے تو اس کو شمار کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اگر اتنا مال ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. تو سب سے پہلے تو نصاب ہے. اگر نصاب کے بقدر مال ہے تو قربانی واجب ہے، اور اگر نصاب کے بقدر مال نہیں ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہے. اب ایسا شخص اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ ثواب تو سب کے لیے ہے. جانور کے ایک ایک بال پر جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ تو ہر ایک کے لیے. اس لیے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھائی مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے تو مجھ کو قربانی کرنا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. بالکل قربانی کر سکتا ہے. ہاں البتہ اگر اس نے نہیں کیا تو آخرت میں اس سے پوچھ نہیں ہوگی. یہ واجب اور نہ واجب ہونے کا فرق ہے. دوسرا کہ یہ قربانی جو ہے ہر اس بندے پر جو عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، مسلمان ہے، ہر بندے پر قربانی واجب ہے. یعنی جس شخص کے ملکیت میں نصاب کے بقدر مال ہے اس پر قربانی واجب ہے، چاہے ایک گھر میں ایک سے زائد لوگ صاحب نصاب ہوں. جیسے مثال کے طور پر والد بھی صاحب نصاب ہے، والدہ بھی صاحب نصاب ہے، بیٹا بھی کماتا ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، بہو بھی ماشاءاللہ سونا چاندی لے کر آئی ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے. گھر میں ایک دو بیٹے اور ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وہ بھی صاحب نصاب ہیں. تو ایک گھر میں ایک سے زیادہ 2 4 6 8 10 صاحب نصاب ہو سکتے ہیں. بالغ، نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، مجنون اور پاگل پر قربانی واجب نہیں ہوتی. تو پھر سب پہ قربانی واجب ہے. کوئی ایک آدمی گھر کی طرف سے کر لے تو نہیں چلے گا، ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے. اور اس واجب کو ادا کرنے کے لیے بکرا خریدنا ہر ایک کا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے وہ ہر ایک کے نام سے بکرا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں جو اجر و ثواب ہے وہ ہر اعتبار سے زیادہ ہے. لیکن اگر گھر میں ایک آدمی 2 آدمی بکرے میں کر لیں اور باقی حصوں میں کر لیں تو آپ کی قربانی جو ہے وہ پوری طریقے سے ادا ہو جائے گی. لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہے کہ حصے کی قربانی ادا ہوتی ہے. ارے بھائی حصے کی قربانی کیوں نہیں ادا ہوتی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو بتایا کہ ان جانوروں کی قربانی ہوگی، ان کی عمروں کو بتایا، تو اسی میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ کس جانور میں کتنے آدمی کی قربانی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جن جانوروں کی قربانی صحیح ہوگی اس میں
بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، گائے بیل ہے، بھینس ہے. بھینس کو گائے بیل پر قیاس کر کے جو ہے فقہا نے جو ہے اس میں شامل فرمایا ہے. تو یہ خاص جانور ہیں جن کی قربانی شریعت میں جائز ہے. ان کے علاوہ اگر کسی اور چیز کی قربانی آپ کرنا چاہیں تو قربانی نہیں ہوگی. جیسے کوئی کہے کہ میں ہرن کی قربانی کروں گا تو ہرن کی قربانی نہیں ہوگی. کوئی کہے میں مرغی کی قربانی کروں گا تو قربانی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بتایا کہ جتنے چھوٹے جانور ہیں ان کا 1 سال ہونا ضروری ہے. اور 1 سال کی علامت کے طور پر 2 دانت دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ عام طور پر جو 1 سال کا ہو جاتا ہے اس کو 2 دانت آ جاتے ہیں. یہ 2 دانت پہچان کے لیے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جانور 1 سال کا پورا ہو گیا ہو، آپ نے خود پالا، ڈیٹ لکھی، لیکن اس کے دانت نہیں نکلے. جیسے ہمارے بچوں میں بعض بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، کافی بڑے ہو جاتے ہیں، 2-2.5 سال کے، ان کے دانت نہیں آتے. اور اس کے مقابلے میں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ پیدائشی ان کے دانت تھے تھوڑے تھوڑے، اور 2-4-6 مہینے کے اندر اچھے خاصے ان کے دانت ہو گئے. تو دانت ایک علامت اور پہچان کی حد تک کی چیز ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل ہے 1 سال ہونا. تو اگر کوئی معتبر جانکار، جانوروں سے مناسبت رکھنے والا سمجھدار آدمی آپ کو بتائے، اور وہ آدمی بھی معتبر ہو کہ بھئی یہ 1 سال کا پورا ہے، تو آپ اس کی بات پر بھروسہ کر سکتے ہیں. تو چھوٹے جانور 1 سال کے ہوں، اور جو بڑے جانور ہیں ان کا جیسے گائے، بیل، بھینس، ان کا 2 سال ہونا ضروری ہے، اور اونٹ کا 5 سال ہونا ضروری. یہ ساری عمریں اللہ کے رسول نے بتائی. اسی طریقے سے آپ نے بتایا کہ جو چھوٹے جانور ہیں ان میں 1 آدمی کا ہی قربانی ہوگی، اور جو بڑے جانور ہیں ان کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں. یہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول. اور اس زمانے میں تو بڑے جانوروں کی قربانی کا ہی رواج تھا. آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، 10 ذبح ہو رہے ہیں، 100 ذبح ہو رہے ہیں. چھوٹے جانور بھی ہوتے تھے، لیکن اس زمانے کا عام رواج، اور آج بھی عرب میں اونٹوں کے کھانے کا مزاج زیادہ ہے. تو جس طریقے سے چھوٹے جانور میں قربانی صحیح ہے، اسی طریقے سے بڑے جانور میں حصہ لینا بھی صحیح ہے. اب اس سے 2 طرح کے ہوتے ہیں. آپ اپنے شہر اور اطراف میں کرائیں گے تو یہاں کے ریٹ کے حساب سے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، گوشت جہاں ملتا ہے. اور تھوڑے دور علاقے میں کرائیں گے تو وہاں پہ جانور بھی سستے ہیں، وہاں پہ گوشت کا ریٹ بھی سستا ہے. جو جماعتوں میں جو ہے ملک میں پھرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بڑے سستے ریٹ میں جو ہے وہاں پہ گوشت بہترین مل جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جانور کی قیمت بھی سستی ہوتی ہے تو حصہ بھی سستا ہوتا ہے. تو لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں قربانی ہوگی بھی. اگر قربانی کرانے والے لوگ صحیح ہیں، معتبر ہیں، اپنی نگرانی میں باقاعدہ وہ سب کراتے ہیں اور شریعت کے ضابطے کے مطابق سارے امور انجام دیے جاتے ہیں، تو آپ کی قربانی صحیح ہو جائے گی. تو بہرحال ہر صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہے. جیسے زکوٰۃ ہر سال ہم کو نکالنی ہے، اسی طریقے سے ایک آدمی صاحب نصاب ہے، ہر سال الحمدللہ صاحب نصاب ہے، تو ہر سال اس کو اس عبادت کو انجام دینا. یہ کوئی ایسا نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ دے دیا تو چھٹی، ایسا نہیں ہے. اچھا، یہ قربانی کے جو دن ہیں یہ 3 ہیں. ان 3 دنوں میں ہی ہم قربانی کر سکتے ہیں. عید کا دن، اس کے بعد باسی عید، تیواسی عید، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں ہی قربانی انجام دی جائے گی. اس کے بعد قربانی کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کی شروعات ہوتی ہے شہر اور شہر جیسے علاقوں میں رہنے والے جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے، عیدین کی نماز ہوتی ہے. یہاں پر قربانی کا وقت ہے کہ پورے شہر میں، پورے علاقے میں اگر کسی ایک جگہ پر بھی عید کی نماز ہو گئی، چاہے آپ نے نماز ابھی نہیں پڑھی ہے یا آپ کے علاقے میں بھی نماز نہیں ہوئی ہے، تب بھی پورے شہر والے قربانی کر سکتے ہیں. یعنی قربانی کرنے والے کا خود کا
نماز عید پڑھنا ضروری نہیں. شرط یہ ہے کہ شہر میں کسی ایک جگہ پر عید کی نماز ہو گئی ہو. اگر کسی جگہ نماز نہیں ہوئی تھی اور ہم نے قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی. ہاں البتہ جو گاؤں اور دیہات والے ہیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا، جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں تو صبح صادق سے ہی عید کا قربانی کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. یہ بات ضرور یاد رکھیں. بعض لوگ بیچارے رات بھر تھکے رہتے ہیں اور نیند لگ جاتی ہے تو ان کی نماز ہوتی نہیں، اور آنکھیں کھلتی ہے 9-10 بجے جب سب جگہ نماز ہو چکی ہوتی ہے اور قربانی کرنا رہتا ہے. اب نماز تو ملے گی نہیں، تو ان کو فکر ہو جاتی ہے کہ ہماری تو عید ہوئی نہیں نماز. تو بھائی تم قربانی کر سکتے ہو، اور وہ جو عید چھوٹ گئی ہے تو اس کے لیے چاشت کی نماز وغیرہ پڑھ لیں، تو وہ استغفار کر لیں. ایک بات یہ ہو گئی. اب اگر ایک شخص جس پر قربانی واجب تھی لیکن وہ کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، خریدا ہی نہیں، یا خریدا تھا لیکن کچھ ایسے حالات کے شکار ہو گیا بیچارہ قربانی کر نہیں پایا. اگر قربانی کے لیے جانور خرید کر لایا تھا اور وہ 3 دن نکل گئے قربانی نہیں کر سکا تو وہ جانور ہی صدقہ کر دے. اور اگر جانور خریدا ہی نہیں اور قربانی کے دن نکل گئے، یا بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے پچھلے سالوں میں مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کیا تھا. کیونکہ گھروں میں کیسا چلتا ہے کہ شوہر بولتا ہے اس سال میری طرف سے قربانی، دوسرے سال بولتا ہے بیوی کی طرف سے قربانی، حالانکہ ہر سال بیوی بھی صاحب نصاب ہے اور شوہر بھی صاحب نصاب ہے. تو ایسا گھروں میں چلتا ہے. تو سب پہ قربانی تو واجب تھی اور وہ قربانی واجب ذمے میں رہ گئی ہے. تو کوئی بھی شکل ہو اگر اس نے قربانی نہیں کیا تو ایسی شکل میں درمیانی درجے کے چھوٹے جانور، بکری وغیرہ، چھوٹے جانور کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا. درمیانی درجے کے چھوٹے جانور کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا. یہاں پر حصہ دینا یا حصے کی قیمت چلو بھائی 1500 روپے دے دو وہ چلے گا نہیں، بلکہ درمیانی درجے کی بکری یا جو بھی جانور ہے اس کی قیمت دے دینا کافی ہے. دیکھیے بھی قربانی کے دن ہے نا تو اس میں جانور بہت مہنگے ہیں، لیکن عام دنوں میں درمیانی درجے کا 1 سال کا جو بکرا ہوگا وہ آپ کو جو ہے وہ سستا مل جائے گا، تو اس کی قیمت جو ہے وہ آپ صدقہ کر دیں. اور اگر جانور تھا اور قربانی نہیں کر سکے تو پورا جانور ہی کیا ہے غریبوں کو صدقہ کر دیں. جانوروں میں بکری کی قربانی بھی صحیح ہے اور بکرے کی قربانی بھی صحیح ہے اور خصی کی قربانی بھی صحیح ہے، بلکہ افضل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے 2 خصی جانوروں کی قربانی فرمائی. موجوعین عربی کا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں خصی کو. اور بکرے کے مقابلے میں فقہا فرماتے ہیں بکری افضل ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بکری کی قربانی ہوتی ہی نہیں ہے. تو سارے جانوروں کی قربانی جو ہے وہ صحیح ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو قربانی کا جانور خریدا اور خریدنے کے بعد بیچارہ وہ مر گیا، یا تو اس کا حادثہ پیش آیا، ٹیرس پہ سے گر کے ختم ہو گیا، یا دوسری شکل یہ ہے کہ وہ گم گیا. بہت سے چاہنے والے بکرے کے ہوتے گھومتے رہتے ہیں، وہ آپ کی بکری اٹھا کے لے کے بھی جا سکتے ہیں. گم گیا تو کیا کریں؟ اگر آپ پر قربانی واجب تھی اور آپ نے اس کے لیے جو ہے جانور خریدا تھا تو قربانی کے جانور کے مر جانے یا گم ہو جانے کی وجہ سے آپ کا وجوب ختم نہیں ہوگا. ہاں البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پھر بکرا ہی لاؤ. جیسے مجھے ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک خاتون نے جو ہے وہ بکرا خریدا 45,000 روپے اور بیچارہ وہ بیمار ہو کے اب اس میں طاقت نہیں اتنا بڑا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے وہ حصے کے اندر اپنا جو ہے قربانی کرا لیجیے اور اپنا واجب ادا کر دیجیے، لیکن کرنا پڑے گا ضرور. اور اگر وہ شخص غریب تھا سے مراد شرعی اعتبار سے اس پر قربانی واجب نہیں تھی،
بعض لوگ اچھے پیسے والے ہوتے ہیں لیکن بیچارے قرضوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، دوسرے حالات کے شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی. لیکن اب ہمیشہ سے کیا ہے اور ماحول بھی ہے اور لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو قربانی نہیں کرتے، تو لوگ لے آتے ہیں اور پھر جانور مر گیا یا گر کر ختم ہو گیا. تو ایسی شکل میں ایسے شخص پر جس پر قربانی واجب نہیں تھی نیا بکرا لے کر یا حصہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو ویسے بھی قربانی واجب نہیں تھی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مقروض ہوتے ہیں، قرضوں میں ہوتے ہیں، لیکن حالات اچھے دکھتے ہیں، تو ایسے شکل میں قربانی کے واجب ہونے اور نہ ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے قرض کی رقم کو آپ کے پاس جو ایسیٹس وغیرہ جو بھی ہے، سونا چاندی پیسہ مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ان میں سے کم کر کے دیکھو، اگر بچ جاتا ہے نصاب کے بقدر مال تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی. بعض لوگ دوسروں کو قرضہ دیے ہوئے ہیں، ایک ہوتا ہے مقروض اور ایک ہوتا ہے مقرض. قرضہ دینے والا آج کے تاریخ میں سب سے بڑا بیوقوف، لیکن بڑا نیکی اور ثواب کا کام ہے تو لوگ دیتے ہیں. اب بیچارے نے قرضہ دیا تو قرضہ دینے کے بعد آتا تو ہے نہیں، قرضہ دینے کے بعد آتا تو جلدی ہے نہیں. آج کا سب سے بڑا ولی وہ ہے جو قرضہ دے، اور اس سے بڑا ولی وہ ہے جو قرضہ واپس کر دے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال تو مقرض ہے جس نے قرضہ دیا، اب قرضہ آ نہیں رہا ہے اور اس کے پاس بالکل جو ہے کیپیسٹی ہے نہیں، نہ اس کے پاس نقد ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ضرورت سے زیادہ سامان ہے کہ بیچ کے خرید لے. قرضہ زیادہ ہے، 10 لاکھ روپے قرضہ دیا. کتنا دیا؟ مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے اس نے قرضہ دیا، لیکن سامنے والا دیتا نہیں، اور ابھی اس کی خود کی حالت جو ہے بالکل فرٹیچر ہو گئی ہے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کی پراپرٹیاں اور ساری چیزیں ہیں لوگوں کے پاس، لیکن کوئی دیتا نہیں اور خود کی حالت جو ہے بالکل فقیرانہ ہے. تو ایسے شخص پر جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خرید سکے، تو ایسے پر قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن عام طور پر قرض دینے والوں کی حالت اچھی ہوتی ہے، نصاب کے بقدر مال ہوتا ہے تو پھر قربانی واجب ہوگی. لیکن اگر کوئی خاص اس طرح کا کوئی شکل ہو تو پھر بات الگ ہے. بزنس کے اندر بہت سارے لوگ آپس میں پارٹنر ہوتے ہیں، 2 لوگ 4 لوگ 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جتنے پارٹنر ہیں ان سب کی طرف سے ایک قربانی کرتے ہیں کہ بھائی اپنی کمپنی کے جتنے ہیں سب ایک قربانی. نہیں، ہر پارٹنر جو صاحب نصاب ہے ہر ایک کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوگی. جس طرح سے گھر میں ہر صاحب نصاب شخص کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. مجموعی طور پر کوئی یہ سوچے کہ ہم ایک قربانی کر لیں تو پورے پارٹنرز کی طرف سے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اب آ جائیے جانوروں پر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو عیب سے پاک ہونے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان میں عیب نہیں ہونا چاہیے. عمر بھی بتا دی، کون سے جانور ہوں گے وہ بھی بتا دیا، اور ساتھ ساتھ میں عیب کو بھی بتا دیا. باقاعدہ ایک لفظ عربی میں اس کو جو ہے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے. ہم چلتے ہیں سر سے. سب سے پہلے آ جائیے سینگ پر. اگر کسی جانور کی سینگ ہے ہی نہیں، پیدائشی طور پر نہیں ہے، یا اس کو پہلے ہی کاٹ دیا گیا تھا، اس کی قربانی صحیح ہے. سینگ کا نہ ہونا یا ٹوٹا ہوا ہونا یا کٹا ہوا ہونا یہ عیب نہیں. ہاں البتہ اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کا سینگ جڑ سے اکھڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے زخم ہے اور دماغ پر اس کا اثر ہے، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. جیسے ہمارے بہادر نوجوان ان دنوں میں رات کے 3-4 بجے تک جو ہے وہ بکروں کو لڑاتے ہیں. تہجد کے وقت تک یہ عمل ہمارے سوسائٹیوں میں الحمدللہ جاری رہتے ہیں. اب یہ کون سا جو ہے نیکی کا عمل ہے وہ تو اللہ جانے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے
کہ بھائی ان بکروں پر اور ان قربانی کے جانوروں پر بیٹھو بھی مت، ان سے کوئی کام بھی مت لو، اگر ان کا دودھ نکلتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کو بھی صدقہ کر دو، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ جانوروں کو لڑانے والا عمل کتنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوتا ہے۔ یہ جانور آپس میں لڑ جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور کبھی کسی کی جو ہے وہ سینگ اکھڑ جاتی ہے، اور سینگ جب اکھڑتی ہے تو جڑ سے اکھڑ جاتی ہے تو پورا جانور 30 40 50 60 70 ہزار روپے کا جانور جو ہے وہ قربانی کے لائق نہیں رہتا۔ تو بہرحال ایک مسئلہ قربانی کا یہ ہے۔ دوسرا، کان آدھا یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو، اس طریقے سے، یعنی کان ہے یہ اس طریقے سے، بیچ میں سے چرا ہوا نہیں، چرا ہوئے کا اعتبار نہیں ہے، کٹے ہوئے کا اعتبار ہے، تو وہ جانور جو ہے عیب شمار کیا جائے گا، چاہے دونوں کان کٹے ہوئے ہوں یا کوئی ایک کان آدھا یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو۔ کان کے بعد آپ آ جائیے دم پر۔ دم کا بھی مسئلہ یہی ہے، آدھی یا آدھی سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہو تو وہ بھی عیب ہے، اس سے کم کٹی ہوئی ہو تو عیب نہیں ہے۔ ہاں البتہ دمبا، جو ہمارے یہاں پہ عام طور پہ رواج نہیں لیکن کہیں کہیں نظر آتے ہیں دمبے، عربوں میں تو بہت زیادہ چلتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک چکتی ہوتی ہے جو چربی کا ایک پورا گولا ہوتا ہے، اس کے نیچے چھوٹی سی دم ہوتی ہے، اگر وہ دم ٹوٹ گئی ہے پوری کی پوری بھی تو وہ عیب نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر وہ دم رہتی نہیں، ٹوٹی جاتی ہے، اس کے پیچھے جو چکتی ہے اس کی وجہ سے، شاید بوجھ کی وجہ سے، تو اس کو عیب قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ کا معاملہ ہے کہ آنکھ کی روشنی دونوں صحیح ہونا چاہیے، اگر آنکھ کی روشنی کسی بھی ایک آنکھ کی آدھی یا اس سے زیادہ چلے گئی ہے یا وہ بالکل اندھا ہے تو وہ بھی عیب ہے، وہ بھی چلے گا۔ علماء نے اس کا بھی پہچاننے کا طریقہ بتایا، آج وہ سن لیجیے آپ، باقی تو بہت سارے مسئلے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی جانور کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ بھائی اس کے آنکھ کے اندر کچھ ہے مسئلہ، دکھ نہیں رہا ہے اس کو، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی چارہ لے کر سامنے کھڑا ہو جائے کچھ دوری پہ، اور اس کی وہ آنکھ جو آنکھ عیب والی ہے اس کے اوپر پٹی لگا دے، کپڑا باندھ دے، اور جو آنکھ اچھی ہے مثال کے طور پر یہ اس کو کھلا رکھے، پھر اس کو چارے کے پاس بلائے، جہاں سے اس کو چارہ نظر آئے وہاں پر ایک نشانی لگا دے، وہاں پر ایک نشانی لگا دے، پھر اس کی دوسری آنکھ کھول دے اور جو اچھی آنکھ ہے اس کو باندھ دے، کوئی پٹی وٹی لگا دے، اور پھر جانور کو بلائے اور دیکھیں وہ کتنا دور آگے آتا ہے۔ اگر وہ آدھا یا اس جو ہم نے حد مقرر کی ہے صحیح آنکھ والی، اس سے آدھا یا اس سے زیادہ آگے آ کر وہ اس کو نظر آیا تو سمجھو اس کی روشنی آدھے سے زیادہ خراب ہے، اور اس سے پہلے پونا حصے میں اس کو نظر آنا شروع ہو گیا تو سمجھو کہ آدھے سے کم میں ہی اس کی جو ہے روشنی اچھی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ آنکھ کی روشنی کا جو ہے اندازہ لگا سکتے۔ بہرحال آنکھوں سے دیکھنا اس کی بھی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے، بعض شکلوں میں یہ عیب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جانور کا بیمار ہونا یہ بھی عیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے ایسی بیماری جو بالکل واضح ہو، یہ لفظ کا ترجمہ، عربی لفظ کا ترجمہ، کھلی بیماری، کہ بہت زیادہ بیمار، جیسے اپنے پر بھی بیمار تھا، بیچارہ بستر پہ ہی پڑ گیا تو بول دیا یہ تو بہت زیادہ بیمار ہے، اور ایک آدمی پہ بخار ہے لیکن چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، بیمار ہے لیکن ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر کسی جانور کو بخار آ گیا یا اس طرح کی کوئی اور بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بالکل پڑ گیا تو اس کی قربانی نہیں چلے گی۔ معمولی سے کوئی ایسا بخار وغیرہ ہے تو اس میں بھی قربانی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ بالکل کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے، تھوڑی بہت بیماری تو جانوروں کو لگتے رہتی۔ اسی طریقے سے ایک عیب ہے لنگڑا ہونا، چار پیروں میں سے کسی ایک پیر میں بھی اگر اتنا لنگڑا پن آ گیا کسی وجہ سے کہ وہ اپنا پیر چلتے ہوئے زمین پر ٹیکتا ہی نہیں ہے، اٹھا لیتا ہے، یعنی تین پیر پہ چل رہا ہے، تو ایسی شکل میں وہ عیب ہے
اس کے ساتھ جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر چلتے ہوئے وہ تھوڑا سا بھی سہارا لیتا ہے، ٹچ بھی کرتا ہے، تو ایسی شکل میں ہم کہیں گے کہ یہ عیب نہیں ہے، اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رائٹ طرف یہ پہلو میں یا گردن کے پاس کچھ ایسی گلٹی جیسی ہوتی، آپ سمجھ رہے ہیں، گانٹھ جیسا ہوتا ہے۔ اگر اس گانٹھ کی وجہ سے اس جانور کی باڈی پر کوئی فرق نہیں ہے، وہ اچھا ماشاءاللہ صحت مند دوڑتا بھاگتا چلتا پھرتا ہے، تو اس گانٹھ کی وجہ سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ گانٹھ کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاں اگر اس گانٹھ کی وجہ سے وہ جانور لاغر ہو گیا ہے، دبلا پتلا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، تو پھر وہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ بڑے جانوروں میں یہ کچھ عیب تھے، ان عیب کا جو ہے بہت خیال رکھنا چاہیے آخر تک۔ ہاں کبھی کبھی عیب جو ہے نا یہ بالکل ذبح کے وقت پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور وہ جانور آ نہیں رہا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے اور پیچھے سے لوگ دھکا دے رہے ہیں، اور اسی کے اندر اس کی ٹانگ میں کچھ لنگڑا بنا گیا، پیر نہیں اٹھا رہے، تو بالکل عین ذبح کے وقت جب اس کو لے کے جایا جاتا ہے، اس وقت اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا تو وہ عیب سے قربانی پر کوئی اثر نہیں ہوگا، قربانی صحیح ہو جائے گی۔ عام طور پر اس موقع پہ تو ہوتا ہی ہے، بعض جو ہے بہادر لوگ جو ہے وہ پورے جانور کو اٹھا کر پٹکتے ہیں، جو یہ سب شکلیں بھی سب جگہ نظر آتی ہے، تو یہ کوئی بہادری میرے بھائی نہیں ہے۔ جہاں پٹکنے کا ہے وہاں تو کوئی پھٹکتا نہیں ہے اور کوئی آتا ہی نہیں ہے، اور یہاں بکروں کے اوپر جو ہے وہ پٹکا پٹکی کی جاتی ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام کا ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے یہ اتنا سہولت والا جانور کے لیے بھی ہے کہ دوسرے مذہب والے بھی جو سمجھدار ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اسلام میں سائنٹیفکلی بھی کہ جو طریقہ بتایا ہے ذبح کا وہ سب سے بہترین طریقہ۔ ورنہ یہ تو بہت ساری بلیاں یہ لوگ بھی دیتے ہیں، ادھر بلی دے رہے ہیں، ادھر ذبح کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو طریقہ ہے سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جانور کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اب ایک جانور کھڑا ہے، بلی کی شکل دیکھ لیجئے، وہ تلوار مارتے ہیں، گردن والے ہوتی جانور بولے، اب ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو ایک جاندار ہے نا۔ تو اسلام پھر جانور کو پٹکنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے، وہ ایک اٹھا کر پھینکنے کا جو طریقہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑے جانور میں جو ہے وہ 7 شریک ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو 7 شریک ہو سکتے ہیں اس میں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی ساتوں جو شریک ہو رہے ہیں وہ حلال مال والے ہوں، کوئی بھی اس میں ایسا نہ ہو جس کا مال حرام ہو، اسی طریقے سے کوئی ایسا نہ ہو جو اصولی اعتبار سے اسلام سے خارج ہو۔ میں الگ الگ نام نہیں لوں گا، لیکن آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا صحیح معنی میں مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک آدمی بھی 7 حصوں میں اگر ایسا آ گیا جو حرام مال والا یا اسلامی اعتبار سے اصولی اعتبار سے وہ اسلام میں داخل نہیں ہے، تو سارے باقی 6 متقی پرہیزگار حلال والوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات کہ قربانی کرنے والوں کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ قربانی کے دن قربانی سے ہی اپنا کھانے کی شروعات کریں۔ یہ ہے عمل کرتے ہیں لوگ، اس کو روزہ بولتے ہیں، اور روزہ کچھ نہیں ہے، کوئی پہلے کھانا چاہے تو کھا بھی سکتا ہے، بہتر ہے۔ ابھی جیسے بعض جگہ پر لوگوں کا نمبر 4 بجے آتا ہے، اس کا تو واقعتاً روزہ ہی ہو جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ کھا لے، آملیٹ پاؤ وغیرہ کا ماشاءاللہ انتظام ہوتا ہے تو وہ کھا لے۔ دوسرا یہ ہے کہ افضل تو بہرحال یہی ہے کہ گوشت سے کھائے، افضل تو یہی ہے کہ گوشت سے کھائے۔ جس دن گوشت کا کاروبار ہو نا اس دن انڈے نہیں کھلانا کا، اس دن کلیجی وغیرہ رکھنے کا۔ بہرحال دوسرا یہ ہے جو میں آپ کو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ 10ویں کو نہیں کرتے، 11ویں کو کرتے ہیں، 12ویں کو کرتے ہیں، دوسرے دن کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو گوشت سے کھانے کا ہے صرف 10ویں تاریخ کے لیے، یعنی عید کے دن کے لیے۔ اگر کوئی آدمی باسی عید کو قربانی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو صبح سے ہی کھا سکتا ہے، اس کے لیے یہ مستحب
نہیں ہے، وہ چاہے تو دوسرے چیز سے اپنا جو ہے وہ شروعات کر سکتا ہے. تو یہ مسئلہ صرف 10ویں تاریخ کے ساتھ خاص ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ قربانی کے ذبح وغیرہ کے مسائل ہیں. انشاءاللہ کل عید ہمارے یہاں پر جو ہے وہ 6:25 پر ہے، تو کچھ عید سے پہلے جو ہے 10-15 منٹ موقع ملے گا تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے. ایک آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ نظافت اور پاکیزگی کا مذہب ہے. اس معاملے میں ہمیں تھوڑی صاف ستھرائی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی ہماری سوسائٹی بھی صاف رہے اور جو گندگی نکلتی ہے اس کا بھی صحیح طریقے سے نظم کر دیا جائے، تاکہ باہر کسی بھی قسم کی کوئی گندگی جو ہے وہ یہاں وہاں پڑی ہوئی نظر نہ، پھر اس کی بدبو اور ساری چیزیں. اس کے لیے ہر سوسائٹی اپنے اعتبار سے کیا بہتر سے بہتر نظم کر سکتی ہے اس کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لیٹ کون نہیں ڈالے گا.